اتنی تو معصوم کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میر حاشر کی بات کر رہی ہوں، جسے اپنی معصومیت کے جال میں ایسا پھانسا کہ اپنے بچپن کے طے کے رشتے کو توڑ دیا۔ میری بیٹی سے بچپن سے اس کا رشتہ طے تھا، لیکن تمہاری وجہ سے اسے سب بھول گیا۔ جی، مریم نے میری یقین سے نفی میں سر ہلا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا میر حاشر سے کیا تعلق، اور فرض کریں اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، مجھے کوئی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ بھتیجی کی ایسی تربیت کر لیتی کہ وہ اپنے بچپن کے طے کیے رشتے کو نہ توڑتا اور آپ کو فرما بردار رہتا۔ خاندان کے بچوں میں فرما برداری سکھائی گئی ہوتی تو آج ہی نوبت نہ آتی، اور یقیناً آپ کی بیٹی اس قابل نہیں ہوگی کہ بچپن کے رشتے کے باوجود بھی آپ کا بھتیجا اسے اپناتا۔ مجھے سنانے سے بھی چاچا اپنی بیٹی کو درست کرنے۔ آئی واہ! میر حاشر کے لب ہلے۔ یہ واہ کے جیسا الفاظ تھا۔ جازب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اماں اور نینا اس کی آخری بات پر زور سے ہنسی آئی تھی۔ تمہاری جرأت کہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کہو۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکی۔ اماں اور نینا جلدی سے اس کے آگے آ کھڑی ہوں۔ بس کرے عادی، بہت ہوا۔ مریم اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلی تھی۔ ادا تو حیرت کا شکار تھی، اور اوپر کھڑے میر حاشر نے قدرتی دلچسپی سے اس کی باتوں کو سنا تھا۔ اس لڑکی کو خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا چیز تھی۔ جرأت صرف آپ جیسوں کے لیے ہوتی ہے کیا؟ یہ خاندانی زون میں جس کو دل چاہا سنا دیا؟ شاید ایسے ہی قصے ہوتے ہوں گے دنیا میں۔ امیر لڑکے نے اپنے سے کمتر لڑکی کو پسند کر لی، اور پھر سب رشتہ داروں نے اس کو ذلیل کیا جب موقع ملا۔ لیکن اس قصے میں آپ کی صدمے کے لیے ایک بات بتاتی ہوں کہ میں الحمدللہ خاندانی لڑکی ہوں، اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی تربیت ایسی نہیں ہے کی جاتی کہ اگر وہ گھر سے دور ہو یا باپ بھائی کی نظر سے دور ہو تو معاش کے چلائیں۔ شرافت ہمارے خون کا حصہ ہے۔ ہماری پشتوں میں آج تک کبھی کوئی غیر بلوچ نہیں آیا۔ حسب نسب میں تو میں آپ کے خاندان سے بہت آگے ہوں۔ آپ جس بلوچ قبیلے سے ہیں، میں اس سے بھی اعلیٰ بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، بلوچوں کا سب سے بڑھتر قبیلہ۔ اور میرے خاندان کو 2 کا اور گندا کہہ رہی ہیں آپ؟ خدا کی قسم، اگر آپ جیسی سطحی مزاج کی مالک ہوتی تو آپ کے جتنا گر کر آپ کو اس کا جواب دیتی۔ آپ نے مجھے نہیں، میرے خاندان کو، میرے آباء و اجداد کو گالی دی ہے۔ 2 کی آپ خود ہیں، جس سے گھر آئے مہمان کی عزت کا خیال نہیں، جو خود کو بلوچ کہتی ہے مگر بولتے ہوئے الفاظ کا خیال نہیں کرتی کہ ایسے الفاظ منہ پر جچتے بھی نہیں۔ کیا جچتے ہیں؟ جیسے اونچی نسب کا غرور ہے، کاش اتنا ہی بلند اخلاق بھی ہوتا۔ نسب کی پہچان رگوں میں بہتے خون سے نہیں بلکہ آپ کی اخلاقیات سے ہوتی ہے، لیکن آپ کے نزدیک رگوں میں بہتے خون سے ہی تو ہوئے۔ تو یہاں بھی میں آپ سے برتر ہوں۔ میرا حسب نسب، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے خاندان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اگلی بار جب کسی کو اپنے خاندان کے زوم میں کچھ سنانے لگے تو ضرور دیکھ لیجیے گا کہ سامنے والا آپ کے خاندان سے برتر تو نہیں۔ اس بےعزتی پر آپ کو ضرور مزہ چکھا کر جاتی، لیکن کیونکہ میری رگوں میں اعلیٰ خاندانی خون ہے اور میری تربیت بھی اعلیٰ اصولوں پر کی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو بخش جا رہی ہوں، آپ کی عمر کا لحاظ اور آپ کے گھر میں مہمان ہونے کا لحاظ۔ ورنہ جو میرے باپ دادا کو گالی دے، میں اس سے بڑا میرے لیے کوئی دشمن نہیں۔ مہمان مریم اماں اور نینا کے آگے ہونے کے باوجود وہ اپنا غصہ نکالنے لگی تھی، اور پھر اسے بولتے سن کر وہ دونوں آگے سے ہٹ گئی تھیں۔ وہ علی زہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں آئینہ دکھا گئی تھی۔ اس کا لہجہ سر تپش لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے تو ایک لمحے کو علی زہرا جیسی خاتون بھی گڑبڑا گئی تھی۔ جتنا غصہ اور نفرت اس کے لہجے اور آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، جانوی کیسے وہ خود کو روکے ہوئی تھی کہ وہ علی زہرا کا منہ نہیں موڑا تھا اس نے، ورنہ اس کی آنکھیں تو یہی بتا رہی تھیں کہ ابھی چپکے گی۔ مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی، اسے پھر بھی ان کا لحاظ تھا۔ پھر بنا کسی طرف دیکھے وہ انٹرنس ڈور کی طرف کر گئی تھی، کراس کر گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ردا ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ یار ادا کہ تو جون جولائی کی دھوپ نکلی، اوپر کھڑے جازب نے ٹرانس کی کیفیت میں بھائی کو کہا۔ میر حاشر کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ اب تک تمہیں پتہ چل گیا نا کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے؟ ادا پہلی ملاقات میں تو ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ اتنی کڑی دھوپ کی طرح نکلے گی، اور مجھے پہلی ملاقات میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ناپسند بھی اسی لیے آئی تھی۔ وہ ہنسا۔ نیچے بابا جان اماں کے پیچھے کھڑے خاموش سے تھے۔ مریم کی آخری باتوں کے درمیان وہاں آئے تھے۔ علی زہرا کی شکل تو صدمے والی ہو رہی تھی۔ وہ کل کی لڑکی انہیں اتنا سنا کرتی تھی، اور پھر اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، سب نے چپ کر کے سنا تھا۔ حاشر سے کہو 2 دن بعد لڑکی کے گھر چلنے کی تیاری کرے۔ مریم کے جانے کے بعد بابا جان کی آواز ابھری تھی۔ اماں اور نینا نے ایک دم سے مڑ کر بابا جان کو دیکھا۔ علی زہرا نے بے یقینی سے دیکھا۔ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اطمینان بھرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ حاشر، یہ تو شیرنی ہے۔ اماں نے اسے دیکھا۔ شیر کے ساتھ شیرنی ہی جچتی ہے، جواب بابا جان نے دیا تھا۔
وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری بہن کی بےعزتی کر گئی اور تم ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ادھی غلطی آپ کی ہے اور بےعزتی اس کی ہوئی ہے۔ وہ ہماری مہمان تھی، گھر دشمن بھی آئے تو اس کا بھی لاکھ قدر کی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ نینا کو جیسے پاپا جان کی اس بات سے اب ہوش آیا تھا۔ مریم اس کے بنانے پر آئی تھی، اس کے گھر سے بےعزت ہو کر گئی تھی، وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ مریم اور ردا ان کے مین گیٹ سے ابھی دور بہت تھی، اتنا بڑا تو لون تھا۔ مریم تیز قدموں سے آگے تھی اور اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ردا نینا ان سے زیادہ سپیڈ سے ان کی جانب بھاگی۔ مریم گیٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ ان تک پہنچ چکی تھی۔ رکیے مریم، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ مریم اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اپنی پھپھو کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دیجیے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ تم نے ہمارے بہت اصرار پر تم نے مجھے گھر بلایا، اور معافی کیوں؟ اگر تمہارے گھر میں ایسی بات چل رہی ہے تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے انجان نہیں تھیں، تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ وہ کیسی مزاج کی ہیں۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اسے تم لوگ مجھے گھر بلا کر بےعزت کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ چھوٹی بات ہے۔ نینا کی سانسیں اٹک گئی، جن کو ہمیشہ نرم دیکھنا ان کی سختی دل پر گہرے زخم لگاتی ہے۔ نینا نے کبھی اس کے ایسے سخت الفاظ کے لیے کبھی نہیں سنے تھے، اور مریم ہمیشہ یہ کہتی تھی یہ بات نہیں، کبھی غصہ بھی کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کبھی غصہ کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آتا ہوگا، اچھا غصے میں کیسے لگتی ہوں گی۔ آج نینا کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی۔ نینا روحان سی ہوئی، کوشش کرنا مجھ سے دور رہو، مریم اسی سخت لہجے میں بولتی گیٹ پار کر رہی تھی۔ نینا روئے جا رہی تھی، انہیں ذرا بھی احساس نہیں کیا وہ ہماری مہمان تھی، میں نے انہیں بلایا تھا۔ اماں اس کے ساتھ بیٹھی سے سمجھائی جا رہی تھیں، کل صبح جا کر اسے منا لینا۔ ہاشم نے بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مشورہ دیا۔ ادھی زارا تو غصے اور بے یقینی کے اسی کیفیت میں وہاں سے گئی تھی۔ افسوس تو سب کو ہو رہا تھا، وہ ان کی بڑی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی باپ دادا کو دی جانے والی گالی برداشت کر لے، بلکہ ضروری نہیں کہ ہر عورت خود کو اعلیٰ اخلاق کا ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کو دی جانے والی گالی سہ جائے۔ بہت سی عورتوں کے پاس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس گالی کو سہنے اور چپ رہنے کی، لیکن مریم عالم کی جس سے توقع ہی نہیں تھی کہ اسے ہمیشہ نرم اور ہر بات پر چپ کر کے مسکراتے دیکھا تھا، وہ اس گالی پر کسی بھی دوسری عورت کی طرح چپ نہیں رہی تھی، کیونکہ گالی پر چپ رہنے سے آپ تو اچھی تمیز والے ثابت ہو جاتے ہیں مگر خاندان کو بےعزت کروا دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی ہیں کہ کوشش کرنا اب مجھ سے دور رہنا، بات نہ کرو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں بلا کر بےعزت کروایا ہے۔ وہ روئے جا رہی۔ اچھا کل میں بھی چلوں گی، اس کو منا کر آئیں گے، اس کے گھر چلیں گے، اس کے گھر بھی تو جانا ہے۔ اماں نے اسے تسلی دی، لڑکی کے گھر کا پتہ دیکھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ پاپا جان نے پھر اپنی بات اٹھائی تھی، انہیں یاد ہونے والی بہو بہت پسند تھی، انہیں یقیناً ہونے والی بہو بہت پسند تھی۔ ہاشم نے مسکرا کر انہیں دیکھا، سب پتہ کروا لیا ہے، جس دن آپ جانا چاہیں۔ مریم کا غصہ حوصل جا کر بھی نہیں اترا تھا، وہ اتنے غصے میں تھی کہ ادھر کے ایک دو بار چھیڑنے پر بھی اس نے چھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ادھر چپ ہو گئی تھی، پھر کہا کہ شاپنگ اور کیسی شاپنگ، وہ ہاسٹل میں لان میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ان کا ہاسٹل پرائیویٹ تھا لیکن پھر بھی خاصا بڑا تھا، اور اس کا لان بھی اچھا خاصا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی لیکن مریم اسی طرح مارچ پاس کیے جا رہی تھی۔ ادھر کو پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ وہ شدید غصے میں واک کرتی ہے، اور جب اس کا غصہ اترنے لگتا تو آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اتنا جلنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تھکن کا احساس ہوتے ہی وہ ایک جانب جا بیٹھی۔ اب غصہ ختم ہونے کے بعد ان باتوں پر رونا آنے لگا تھا۔ ہوتی کون تھی وہ اسے گالی دینے والی؟ مریم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، پھر چند گہرے سانس لیتی آہستہ قدموں سے چلتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ادھر اس کے لیپ ٹاپ پر لگی ہوئی تھی، اسے آتے دیکھ کر جلدی سے آف کرتی اٹھ کر مریم کے پاس آئی جو اپنے بیڈ پر رکھا کچھ سامان ہٹا رہی تھی۔ سامان ہٹا کر مریم بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ جدا نے آج ہی بیٹھ گئی، غصہ اترا۔ ہاں وہ یہ غلطی پوری۔ ویسے بروز صاحب آج تو آپ نے مجھے حیران ہی کر دیا، آپ بھی اتنا بول سکتے ہیں؟ جیسا تو واقعی اب تک حیرت میں تھی، وہ ایم ایس سی کی شروع سے ساتھ تھی، اور 1.5 سال میں پہلی بار مریم نے ایسے بولا تھا۔ مریم نے ردا کو دیکھا، میرا گناہ معاف میں مذاق کر رہی تھی۔ ردا نے اس کے دیکھنے پر جلدی سے ہاتھ کھڑے کیے۔ مریم ہونے سے ہنستی، تم پر غصہ کیوں کروں گی؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے نینا کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ نینا اور اس کی ماں تو اچھے سے ملی۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ ہاں لیکن پھر بھی مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی گالی سنی ہے۔ مجھے افسوس یہی ہے کہ خود چل کر گئی تھی، کاش نہ جاتی، نہ ہی سنتی۔ مریم نے افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے اس کے بھائی سے تمہارا کیا چکر ہے؟ ردا نے شرارتی انداز میں پوچھا۔
مریم نے گھور کے دیکھا. میں تمہیں چکر والی لگتی ہوں؟ یار مذاق کر رہی ہوں تو ذہن میں بٹھا لو مجھے گھٹیا مذاق پسند نہیں ہے. یہ لڑکوں سے چکر وغیرہ جیسے الفاظ ہمارے ہاں مذاق میں بھی نہیں بولے جاتے. ہمارے خاندان کی عورتیں نہ ایسی ہیں نہ ان خطوط پر ہماری تربیت کی جاتی ہے. مذاق کے لیے بہت موضوع ہے، ضروری نہیں ایسے موضوع کا انتخاب کیے جو فضول گوئی پر مبنی ہو. ردا کا تو اتنا سا منہ نکل آیا تھا. سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات تمہیں غصہ دلائے گی. مریم نے بنا کچھ کہے اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا. وہ دوست تھی اور دوستوں کی باتوں کو برا کرنے کے باوجود اس سے زیادہ ناراض نہیں ہوا جا سکتا تھا. رکو ایک چیز سکھاتی ہوں. ردا اٹھ کر اپنی الماری تک گئی. نہیں پھر نینا کے دیے گئے گفٹس نکال کر آئی. یار کڑھائی دیکھو کتنی پیاری ہے، اور تمہاری بریسلیٹ کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے. دیکھو اس نے چادر اس کے پاس سے کر بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں لیا. انہیں تو بھول گئی تھی تم واپس کیوں نہیں کیے تم نے؟ دفعہ ہو جاؤ میاں. نینا کی اماں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا، پر ویسے بھی وہاں کھڑے کسی بندے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں ان کے پھپھو کی کلاس لوگی تو سمجھی ابھی مریم رونے لگ جائے گی. میں تمہیں سہارا دینے کا سوچ رہی تھی اور روتے وقت چپ کرانے کی پلاننگ کر رہی تھی. مریم زور سے ہنستی. پاگل ہو تم. نرم مزاجی اور اچھی اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انجان آپ پر گندے الزام لگائے، آپ کے خاندان کو رگیر ڈالے اور آپ بزرگوں کی طرح رونے لگ جائے. نرم مزاجی اور چیز ہے میرا مرے ہوئے استاد کی گالی سہنا، اور خاندان میں اکیلی میں تو نہیں آتی، خاندان میں میرے باپ دادا بھی آتے ہیں. نسل کی بات کہی تھی تو انہوں نے، اور نسلیں ایک دو پشتوں میں نہیں بنتی. میں اس عورت کو بڑا ہونے کا لحاظ کر گئی، لیکن میرے باپ دادا اور اجداد اس سے بھی عمر میں بڑے تھے، اور کچھ لوگوں کو بے لحاظی کا مطلب تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک خود ان کے ساتھ نہ کیا جائے. اس عورت نے صرف مجھے نہیں میرے خون کو گالی دی تھی. ایسے وقت پر رونا، میں اپنے خاندان کو گالی دینے والے کا منہ نوچ لوں. رویا تو بعد میں جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ان کے اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے. مریم تنفر بھرے انداز میں بولی. پھر رضا کے چہرے کو دیکھتے گہری سانس لی. چلو اب بات کو رہنے دو، سارا دن بھی خراب ہوا، اب رات تو خراب نہ کرو. میں نماز پڑھ کر سونے لگی، شاپنگ کریں گے. مریم یہ کہتے وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. رضا نے سر ہلایا. اچھا اپنا موبائل دکھانا ذرا، میرا کریڈٹ ختم ہو رہا ہے. مریم نے پرس میں ہاتھ ڈال کر موبائل کو نکال کر اس کے حوالے کیا. یہ تو موبائل تھی، اپنے بیڈ پر جا بیٹھی. اس کی سائڈ میں مریم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا جو اس کے سونے کے بعد پھر استعمال کرنے والی تھی، اور اس کے ہاتھ میں مریم کا موبائل تھا جس پر تیزی سے اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں، اور وہ اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل کے بجائے مریم کے لیپ ٹاپ اور موبائل کا استعمال کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی. مریم دیکھ کر ایسی ہو جاتی کہ جیسے وہ چیزیں ردا کی ہی ہوں، اس لیے تو ردا بڑے دھڑے سے استعمال کرتی تھی، ورنہ آج کل سب کی اپنی ضرورت ہے موبائل لیپ ٹاپ. لیکن مریم پر کتابوں زیادہ وقت گزارتی تھی، اس لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اگلے دن 11 بجے پر شاپنگ کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن جب نینا اور اس کے اماں کے آنے کی اطلاع ملی وہ پڑھ سکتی ویٹنگ روم میں آ گئی تھی. نینا کی اماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھر دیر محبت سے اپنے ساتھ لگائے رکھا. نینا ڈرتے ڈرتے آگے آئی. مریم نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور اسے بھی گلے لگا دیا. وہ ان دونوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی. یہ سب مریم کے نزدیک بہت عجیب تھا کہ ان کی پپو نے آپ کا دل دکھایا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. نہیں پلیز، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کا قصور نہیں ہے. میں جلدی سے بولی. بس رشتے کے انکار کے بعد ان کی پھوپھو ذرا پریشان ہو گئی تھی، اس پر پریشانی نامناسب الفاظ کہہ گئیں. مریم خاموش رہی. آنٹی میرا آپ کے بیٹے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کے بیٹے کے انکار کو انہوں نے میرے سر کیوں ڈالا. مریم نے کل سے ذہن میں گردش کرتے سوال کو پوچھ لیا تھا. بیٹا میں جانتی ہوں دراصل میرا اور نینا کا ارادہ آپ کی طرف رشتہ کرنے کا ہے، تو میں نے یہی کہا کہ عزت کا احساس بھی تھا، اس سے بیٹی کی پسند کرنے کے بجائے انہوں نے آپ کا اپنا کہا تھا. مریم نے سمجھ کر سر ہلایا. تو ہم چھٹی اچھی میزبانی نہیں نبھا سکے، اس لیے تلافی کے طور پہ آپ کے لیے کچھ گفٹس لائی ہوں. وہ ماں بیٹے گفٹس دینے کے بہت شوقین رکھتے تھے. جب ان کے لائے گفٹس میں مریم نے نظر دوڑائی اس کا منہ کھویا. آنٹی یہ کیا؟ اس نے دوسرے سوفے پر رکھے شاپنگ بیگس کی طرف دیکھا تو کہا تو جیسے پورے دکان خرید کر لائے تھے. مریم بکھلا گئی. وہی کربلا حال تھا، وہ دینے پر بغت اور مریم کی نتی پر سانس اٹک رہی تھی. اسے کب عادت تھی وہ اس طرح ڈھیر تحفے وصول کرنے کی؟ ایک عادت تحفہ لیتے ہیں وہ متعمل تھی اور آج وہ جیسے آدھا بازار خرید آئی تھی. ناراضگی دور کرنے کے بدلے اتنے مریم کراہی. پلیز میں نہیں لے سکتی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور وہ پھر ان کے اتنے اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی. وہ سرسر انکار سے بھی اسے اتنا برا لگ رہا تھا، اور گفٹس رکھ کر بھی. وہ ان کو رخصت کرتے بدقت مسکرائی. اور پھر ردا سب چیزیں دیکھ دیکھ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی. کپڑے، جویلری، میک اپ، پرفیومس. یا اللہ صرف تحفے تھے کہ بڑی مریم تو سر تھامے بیٹھی تھی اور ردا ہنسے جا رہی تھی.
ये गेट्स अपने होने वाली बहू को लेकर गई हैं। मानो या ना मानो, ये तुम्हें ले ही जाएंगी। बकवास ना करो, मरियम चिढ़ गई थी। नैना की अम्मा कहकर गई थी कि वो इसका रिश्ता लेना चाहती हैं और फिर इससे इसके घर वालों या इसकी जात के मुताबिक कुछ नहीं पूछा था, न अम्मी अब्बू का नंबर मांगा था। ये क्या हो रहा था? इसकी तो समझ से बाहर था। बगैर इसकी जात के मुताबिक कोई तजस्सुस वो इसे हर हाल में कबूल करने वाली थी क्या? भाई ये क्या चल रहा था? कोई मरियम को समझाता और इसकी समझ से बहुत आगे की बातें थी ये। अपने घर जैसा सुकून दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलता। मरियम इस वक्त अम्मी के आगे बैठे सिर में तेल डलवा रही थी। अम्मी जो जोर जोर से सिर पे हाथ मारती थी, मजा आ जाता था। सारा दिन सारा दर्द कहीं दूर भाग जाता। पिछली बार कहती रही तेल डलवा लो, लेकिन नहीं। अब हालत देखो वालों की। अम्मी, मरियम ने मुंह बनाया, हर बार तेल डलवाती हूँ, अगर एक बार चूक गई तो मतलब बाल ही खराब हो गए। वाह देवी, एहसास है तुम्हारे इन झाड़ियों को इतना खूबसूरत बनाने में कितनी मेहनत की है मैंने। अम्मी ने फिटे ताना दिया। अली ने इसे चिढ़ाने को जोर से कहका लगाया। मरियम ने भी नियाजी से गर्दन नकराई। क्या हुआ जो अम्मी ने बेइज्जती कर दी? सबकी अम्मियां करती हैं। अम्मी, ये तो जब भी बाल खोले तो चुड़ैल लगने लगती है। अली ने मोबाइल एक तरफ रख दिया। वो फुर्सत से इसे सताने के मूड में था। इसके बाल घंघराले थे और फटे हुए बम जैसे लगते। अगर जो अम्मी इतनी मेहनत न करती। अम्मी की मेहनत थी कि बढ़ने वाले बाल कमर से नीचे तक थे और घने और खूबसूरत। अली इसके घुंघराले बालों की वजह से इसे चुड़ैल बोलता था। तुम बिना किसी वजह के बंदर लगते हो। वो हमेशा की तरह चिढ़ गई थी। भाई वो अपने बालों के मामले में बहुत हसास थी। कितनी दफा कहा है अम्मी इससे बाल सीधे करवाने दें, लेकिन आप तो कटवाने ही नहीं देती। मैं तुम्हें सीधा करके रख दूंगी, खबरदार इन बालों को हाथ लगाया तो। इतने प्यारे हैं रेशम की लच्छियों जैसे। अम्मी की तशबीहात पर अली फिर हंसा था। इसकी हंसी मरियम को और गुस्सा दिला गई। और रेशम के लच्छों वाली, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी भर के लाओ। अली ने इसी अंदाज में आंखें घुमाई। मरियम ने इस हुक्म पर इसे घूर कर देखा। अम्मी इसे फारिग कर चुकी थी, अब वो अपने बालों का जूड़ा बना रही थी। नौकर नहीं लगी तुम्हारी, जाओ खुद भी पियो और मेरे लिए भी भर कर लाओ, बोलते हुए इसने सोफे पर आ बैठी। इधर अम्मी ने भाभी को आवाज लगाई थी। चंद लम्हों के बाद वो हाजिर हुई। अम्मी अब इनके सर में तेल डाल रही थी। अम्मी की जिंदगी का मकसद तो जैसे अपनी औलाद की लाट उठाना था। शर्म नहीं आती? भाई से ऐसे लहजे में बात करती है खुद गुस्ताख। अली ने आंखें दिखाई। लहजा सरासर शरारती था। शर्म भाई को आनी चाहिए, मुझसे 1 साल छोटा है। और इत्मीनान से बोली। अम्मी और भाभी इनकी बातों को सुनने के बजाय आपस में बातें करने लगी। तुम्हें पता है लोगों के भाइयों के घर में कैसे रोब होते हैं? बहनें थर थर कांपती हैं। शुक्र करो इतना अच्छा भाई मिला है तुम्हें। तुम शुक्र करो इतनी अच्छी बहन मिली है, इतनी खूबसूरत, हाँ चुड़ैल के बालों वाली। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। शुक्र करो तुम पे रोब नहीं लगता। ओह माय गॉड, मैं डर गई। शक्ल देखी है अपनी, बड़े आए रोब वाले। एक तो घर में सबसे छोटे हो, ऊपर से ख्वाहिशें चेक करो बच्चे की। मरियम ने खुद रगेड़ डाला। अली ने इसे घूरा। मेरा दोस्त अपनी बहनों से छोटा है, लेकिन इसकी बहनें इसका हुक्म मानती हैं, इससे डरती हैं। रोब है इसका घर में। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं। तो जिसका इतना शौक से जिक्र कर रहे हो, ऐसे लोग काबिल इज्जत नहीं होते। और फिर भी तुम्हें जालिम बनने का इतना ही शौक है, तो याद रखो हर फिरौन के लिए मूसा आता है। अब भाई फिरौन बन गया। मजाक में शुरू होने वाली वो सीरियस हो चुकी थी और अक्सर बहन भाइयों की तरह उन दोनों ही खराब मोटियों बाइस एक दूसरे पर चढ़ाई को करने लगे। अम्मी ने सुना अपनी बेटी से, मुझे कहती है फिरौन। अली ने बदला लेने के अंदाज में अम्मी को पुकारा था। मरियम ने दांत पीसे। मरियम, अम्मी ने सर्जनिश की। मैंने इससे तो नहीं कहा। मैंने तो कहा जो जालिम होते हैं वो फिरौन होते हैं और हर फिरौन के लिए मूसा आता है। इसने मासूमियत से पलके झपकाकर अम्मी को देखा। भाभी ने छोटा सा कहका लगाया। शर्म करो, दोनों इतने दिनों बाद मिलते हो, फिर भी लड़ाई का कोई मौका ढूंढ निकालते हो। मैं नहीं अम्मी, ये खुद कहा भी ये मसरूफ थी, शॉपिंग नहीं कर सकी। कहता जानबूझकर नहीं की तुमने। अम्मी ने इनकी बहस फिर से शुरू होते देखकर फिर से भाभी से बात शुरू कर दी। इनकी लड़ाई होती तो एक दूसरे को हराने की ऐसी ऐसी दलीलें निकाल लेते। ये क्या कोई वकील निकालता होगा। मकसद सिर्फ एक होता कि इस जुबानी लड़ाई में मुखालिफ पार्टी से किसी सूरत हारा ना जाए। और जब सुलह होती तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो एक दूसरे से बहस में सारा दिन गुजार देते थे। अक्सर जीत मरियम की होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मरियम तुम्हारे पाँव के नीचे चिपकली, अली ने जोर से चिल्लाया। मरियम ने चीख मारकर पाँव ऊपर कर लिए थे। इसकी चीखों ने अम्मी और भाभी को भी डरा दिया था। क्या हो गया? अम्मी मेरे पाँव के साथ चिपकली थी। मरियम के हवास उड़े हुए थे। वो कदर सुकड़ कर सोफे पर बैठी थी। अली ने मुस्कुराहट जब्त की। हंसता तो मरियम ने छोड़ा नहीं था। अब सोफे के नीचे चली गई।
تم بیٹھو، میں اسے نکال کر آج گندی موت ماروں گا۔ یہ دراصل مریم سے جیتنے کے کوئی آثار نہ دیکھ کر علی نے صورتحال کو نارمل روٹین پہ کیا تھا۔ اب مریم نے اس کی منتیں کرنی تھیں کہ چھپکلی مار دے تاکہ وہ صوفے سے نیچے اترے گی۔ پھر وہ اسے کہے گا مجھے اچھا بھائی کہو، میری تعریفیں کرو۔ امی اور بھابھی تو صورتحال کو سمجھ گئی تھی، لیکن مریم نے ابھی تک علی کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ پلیز علی، اچھے بھائی ہو، اسے مار دو، پہلے میری تعریف کرو، 10 جملے کہو۔ علی نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ مریم نے اسے گھورنا چاہا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں چھپکلیاں، کاکروچ اور ہر قسم کی بلا صرف وہی مارتا تھا۔ تم میرے اچھے بھائی ہو، ہینڈسم ہو، پیارے ہو، خوبصورت ہو، یہ ساری ایک ہی باتیں ہیں، ان میں سے صرف ہینڈسم گنا جائے گا۔ چلو اور سوچو، کچھ ہو تو سوچو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں باہر، ایک دوست کو ملنا ہے، وہ اپنے آنچے سے بولتا اٹھا۔ مریم نے لپک کر اس کے بازو سے پکڑا، وہ ابھی تک صوفے پر تھی۔ علی میرے بھائی بیٹھو، میں سوچ رہی ہوں، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، تم خود اٹھ کر مار دو، کیوں اسی منتیں کر رہی ہو؟ بھابھی نے کہا میں چھپکلی کو دیکھ کے مر جاؤں گی۔ حاضرین، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان خاتون کی زبان جب چلتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی؟ اب کیسے بھائی کی منتیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھا بھائی کتنے کام کے ہوتے ہیں، بھائی نہ ہو تو تمہارے گھروں میں چھپکلیوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ اور تم مجھے فرعون کہہ رہی تھی؟ تمہیں نہیں کہہ رہی تھی، مریم سے چھوئی، مجھے تو ایسے ہی لگا تھا۔ تو اس بدلے ایک سوری اور 10 میرے تعریفی جملے۔ بدتمیز، مریم نے دل میں اسے سنایا، لیکن در حقیقت علی کی شرطیں پوری کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، ان کے گھر مہمان آنے والے تھے، وہ ان کی مدد کے لیے وہاں چلی گئی تھی۔ جب رات کو گھر لوٹی تو امی نے اسے دیکھتے ہی کہا تمہارے ابو بلا رہے ہیں، کمرے میں آؤ۔ امی کی سنجیدگی پر اسے حیرت ہوئی۔ اچھا، چادر اتار کر آتی ہوں۔ امی نے سر ہلا دیا۔ وہ چادر اور پرس رکھنے کے بعد باہر نکل آئی تھی، دروازے پر رک کر والد سے دستک دی تھی، آ جاؤ۔ ابو کی سنجیدگی سے آواز آئی، السلام علیکم ابو جی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے اندر داخل ہوئی۔ امی بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ ابو نے بیڈ پر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اللہ خیر کرے، کیا معاملہ ہے؟ وہ ماحول کی سنجیدگی کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگی، پھر چل کر ابو کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو آلتی پارتی مارے بیٹھے تھے۔ مریم پاؤں والی سائڈ سے دونوں ٹانگوں لٹکا کر بیٹھی تھی۔ جی ابو، آپ نے بلایا تھا؟ ماحول پر چھائی سنجیدگی سے ڈرانے لگی تھی۔ میر حاشر کون ہے؟ ابو کی آواز آئی۔ جی؟ وہ ابو کے تاثرات دیکھ کر سن ہوئی۔ نام سے جانتی ہوں، میرے ہاسٹل فیلو کا بھائی ہے، باقی نہیں پتا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ اس کے ابو نے اس سے کسی لڑکی کے بابت سوال کیا تھا۔ آج اس کا رشتہ لے کر اس کے والدین آئے تھے۔ مریم خاموشی سے ابو کو دیکھنے لگی، جبکہ ابو اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم میر حاشر کو کتنا جانتی ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مریم کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ بھلے بھی قصور تھی، لیکن ابو نے سخت نتیجہ اختیار کیا تھا تو اسے لگا وہ یہیں پر گر پڑے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ محبت تو اپنی عزت و اعتبار بنانے میں کی تھی، محنت تو اپنی عزت و اعتبار بنانے میں کی تھی، تو کیا وہ ناکام رہی تھی؟ مریم نے لمحہ بھر کو ابو کے چہرے کو دیکھا، وہاں صرف سختی نظر آئی تھی۔ جب میں بے قصور ہوں تو ڈر کیوں نہیں ہوں؟ اس نے خود کو ہمت دی۔ پھر اس نے ابو کو ہوٹل والے واقعے سے لے کر حاجرہ بی بی کے حوصلے آنے تک کی ساری باتیں بتا دی تھیں۔ اس دوران ابو اور امی کی نظر اس کے چہرے پر جمی رہی۔ اس کی پھوپھا نے تمہیں کیوں سنا دی تھی؟ امی کو یہ سن کے غصہ آیا تھا، کیونکہ ان کے خیال سے ان کے بھتیجے کے انکار کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، اس لیے۔ واقعی؟ امی کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو کر رو دینے کو تھی۔ ہاں، ابو نے امی کو دیکھ کر سرزنش کی، بیٹا آپ کی امی کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ابو نے ہمیشہ اپنی اور آپ کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میں نے کیا آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ امی ابو کی عدالت اس کا دل دکھا گئی تھی۔ ارے نہیں میرا بچہ۔ ابو نے آگے بڑھ کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ مریم نے پلکیں جھپک کو آنکھوں کی دھندلاہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس معاملے میں تم سے پوچھنا ضروری تھا، اس لیے پوچھا، اور پوچھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پہ اعتبار نہیں ہے۔ ہم صرف اس فیملی کے متعلق جاننا چاہتے تھے جو آج رشتہ لے کر آئے ہیں، کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور تم انہیں کیا کتنا جانتی ہو اور تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میں زیادہ نہیں جانتی، چند دن پہلے ہی ان کے گھر گئی تھی، وہ بھی آخری وقت پر مسئلہ ہو گیا تھا، اور ان کی بیٹی سے 1-2 بار سرسری سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ مجھے اس میں پسند نہیں آیا، اور نظریں جھکا رہی۔ اب اس کا لہجہ متوازن تھا۔ برا لڑکا ہے؟ نے سوال کیا۔ مریم مر جانے کو تھی، بھلا کب اس کی ابو سے اس طرح کے ٹاپک پر بات ہوئی تھی۔ اچھا برا تو نہیں پتا، مجھے بہت مغرور لگتا ہے۔
اس معاملے پر تمہاری کیا رائے ہے؟ انہیں دوبارہ بلائیں؟ آپی کے رشتے کے وقت امی نے ان سے یہ سوال پوچھے تھے. اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے بھی ابو پوچھیں گے. شرم کے مارے اس کی ٹانگیں مزید کانپنے لگی تھیں، لیکن خود کو ایک پر اعتماد ظاہر کرنے کو اسے سر اٹھا کر امی ابو کو دیکھا. جو آپ کو مناسب لگے. ابو، آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے. میں جاؤں؟ میں بات ختم کر کے بس بھاگنا چاہتی تھی. ہاں جاؤ. اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے باہر کو آئی. 2 دن ہی گزرے تھے کہ ابو نے پھر اسے طلب کر لیا تھا، اور اس بار اس کے کزن کے رشتے کے بابت پوچھا تھا. اپنے کزن کا نام سنتے ہی اس کے اندر غصے کی لہر اٹھی تھی. وہ خاموشی سے ابو کی بات سنتی رہی، جو کہہ رہے تھے کہ اپنے بہت بہتر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی رہ جانا چاہتے تھے. اور اس دوران ابو نے لمحے بھر کو بھی اس سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں. اس سے سمجھ نہیں آیا کہ یہ بے اعتباری تھی یا واقعی یہ ضروری تھا. 2 دن پہلے کسی انجان بندے کا رشتہ آتا ہے تو اسے بلا کر پوچھتے ہیں کہ اس میں اس کا ہاتھ تو نہیں، اور پھر 2 دن بعد ہی ان کے بھتیجے کا رشتہ آتا ہے اور ابو کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہے اور بہتر ہے. تو کیا ابو یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلا رشتہ وہ نہیں تھا، یعنی اس کی پسند تھا، تو اسے باز رکھنے کو متبادل اس طریقے سے پیش کیا گیا کہ بیٹی بھی یہ نہ سمجھے کہ باپ اعتبار نہیں کرتا، اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے. اسے بہت دکھ ہوا یہ سوچ کر کہ ابو اس پر شک کر رہے ہیں کہ شاید سب باپ ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں. ان کے بس سر جھکائے سوچ رہی تھی کہ شاید ابو ایسے نہ سوچ رہے ہوں، میرا وہم ہو یہ، ابو ویسے ہی مجھ سے رائے مانگ رہے ہوں. وہ خود کو جواز دے رہی تھی، اپنی فضول سوچوں کو رد کر رہی تھی. تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو نے گیند اس کی کوٹ میں ڈالی. ابو، مجھے حمزہ نہیں پسند، اس کے علاوہ آپ جہاں میں شادی کرنا چاہیں. ابو کرسی کے پر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک دم سے سیدھے ہوئے. کیا مطلب؟ مجھے حمزہ سے شادی نہیں کرنی، اس کے علاوہ کہیں بھی. اس سے کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ کون؟ وہ بہت بار میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کر چکا ہے، اس لیے مجھے نہیں پسند وہ. تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پوری بات بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ جب سے اسلام آباد میں پڑھنا شروع کیا اس نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہے. اس کے خیال سے میں گھر سے دور رہنے لگی ہوں تو اچھی لڑکی نہیں رہی. وہ یہ نہ کہہ سکی کہ وہ اسے آوارہ کہتا ہے. راستہ روک کر فضول جملے کستا تھا اور پھر کہتا تھا تم سے شادی کر کے تمہارے سارے قصبے نکال دوں گا. اوف مریم عالم. ابو کا تو اتنا سر ہی سن کر چہرہ سرخ ہو گیا تھا. مریم سر جھکائے بیٹھی تھی. تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے لگا تھا آپ پڑ جائیں گی، بات پڑ جائے گی، جب پھیلے گی تو خواہ مجھ پر کیچڑ آئے گا. میرا کیا قصور؟ تمہاری امی کو معلوم ہے؟ نہیں، گھر میں کسی کو پتا نہیں، کسی کو میں نے نہیں بتایا. بس پہلے سے زیادہ احتیاط شروع کر دی. چاچو کے گھر جانا چھوڑ دیا اور یہاں اکیلے کہیں نہیں جاتی. ہمیشہ علی چھوڑ کر آتا ہے اور لے آتا ہے. جب حمزہ آتا ہے تو میں اپنے کمرے میں رہتی ہوں. پاگل تھی، ایسی بات باپ سے کوئی چھپاتا ہے؟ تم بتاؤ گی نہیں تو ایسے تو ہماری ساری زندگی اس شام کو گھر میں آنے دیں گے. اپنے گھر میں تم کیوں قید ہو جاتی ہو؟ مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا آنا جانا بند کرتا. اور پاگل بچہ، ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں، وہ بھی ماں باپ سے. مجھے نہیں تو اپنی امی کو بتا دیتی. کم از کم گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون ان کے بچوں کا دشمن ہے، تاکہ کسی بھی نقصان سے بچ سکے میرا بچہ. ابو نے سر اٹھا کر اس کا سر چوما اور کتنی دیر اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے. مریم نے ابو کے پیار کو محسوس کر کے خود کو اپنی تھوڑی دیر پہلے والی سوچوں پر ملامت کی تھی. وہ اس کے ابو تھے اور ماں باپ جب کچھ پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب بے اعتباری نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو ایمانداری سے پھر ان کا دل جیت لینا چاہیے. میرا پیارا بچہ پاگل. ابو سر کو چومتے اور پھر کہہ اٹھتے. مریم کا ڈھیلا سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا. تحفظ کی فضا قائم ہو گئی تھی. ابو ہر سوال کو بھول کر بیٹی کا کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر وہ ہنستے ہوئے ابو کے کمرے سے باہر آئی تھی. اسے معلوم تھا کہ ابو نے کیا فیصلہ کیا تھا. یعنی مریم کے وہاں ہوتے میر ہاشم کے گھر والے 2 بار آئے تھے. ابو نے اپنے بھتیجے کا انکار کر کر میر ہاشم کے خاندان کو ہاں کہہ دی تھی. یہ بات غیر متوقع تھی. اس کے چاچو ناراض ہونے لگے تھے، حتیٰ کہ امی تک اس فیصلے سے راضی نہیں تھی. ان کے خیال سے اپنے شہر میں ہی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے. اتنی دور پھیرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھتیجے کا رشتہ وزن نہیں تھا تو کوئی اور اچھا رشتہ آ جاتا. ابھی مریم کی عمر ہی کیا تھی. لیکن ابو نے امی کے سارے اعتراضات کو رد کر دیا تھا. ویسے بھی وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس سے دوسرے شہر میں شادی ہو رہی تھی. ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. اپنے غیر جہاں بھی ہوتا لیکن اپنے ہی شہر میں بیٹی دی جاتی تھی. اس لیے اس کے گھر میں تقریباً سبھی خوش اس موقع پر عجیب محسوس کر رہے تھے.
اب کیا تم اتنی دور چلی جاؤ گی؟ آپ ہی اور علی دونوں اداس لگ رہے تھے، اس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ابو کا فیصلہ تھا، اچھی فیملی ہے، گھر بھی دیکھ آیا ہوں، لڑکا بہت اچھا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مریم ان کے آبائی شہر کی وجہ اسلام آباد رہے گی۔ تم سمجھو کہ جیسے وہ پڑھنے گئی ہو، ہر ماہ مہینے آتی رہے گی جیسے اب تک آتی رہی ہے۔ ابو امی کے دھیرے آواز میں سمجھا رہے تھے جو امی کے پاس آ رہی تھی۔ انہیں باتیں کر کے دیکھ کر پلٹ گئی۔ میں تو اس انتظار میں تھی کہ 2 سال بعد لوٹ آئے گی، آپ تو ہمیشہ کے لیے اسے پردیسی کر رہے ہیں۔ لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے پسند آیا، وہ خوش رہے گی وہاں، بھلے دور ہوگی مگر خوش ہوگی۔ اتنے اچھے رشتے کو روڑی کی وجہ سے تو نہیں رد کر سکتے۔ آج کے دور میں پھر فاصلے اتنے نہیں کہ ملنے میں سالوں لگ جائیں۔ امی ابو کی میٹنگ جا رہی تھی، ابو کے ہاں کرتے ہی اگلے دن وہ لوگ رسم کرنے آ گئے تھے۔ جب باقاعدہ رسم کرنے آئے تو اتنا ڈھیروں سامان مریم کے گھر والوں کے لیے تحفے تھے، جس سے اس کی امی نے بہت اصرار کے باوجود بھی قبول نہیں کیا تھا۔ حاجہ بہن ہمارے ہاں بیٹی کے سسرال ہے، اسے بیٹی کے لیے چیز آتی ہیں، ہم سب کے لیے ان کو قبول کرنا عیب ہے۔ آپ برا نہ مانیں لیکن ہماری ریت ہے۔ حاجہ بی بی کیا کرتی؟ وہ خود بھی جانتی تھی ان کے ہاں پہ تو ایسا ہوتا تھا، لیکن وہ بیٹی کی خوشی میں اپنی سندھیوں کو بھی تحفے دینے چاہتی تھیں جو حسب توقع قبول نہیں کی گئے۔ مریم تمہاری ساس تو لگتا ہے پورا اسلام آباد لوٹ کر لے گئی ہے یار۔ بھائی میری شادی بہت اچھی ہوئی تھی، لیکن ساس تو پہلی بار رسم پر اتنا کچھ نہیں آئی ہے۔ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ لوگ تحفے دینے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ مریم ہنستے اپنے تحفوں سے اس کا پیٹ بھر چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے سمیٹے۔ اف حاجہ اماں، رشتہ طے ہونے کے بعد وہ ہاسٹل آ گئی تھی، نیا سیمسٹر شروع نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن اس کی ریسرچ کی وجہ سے اس کے پاس بہت کام تھا۔ بہت کام اس لیے کہ وہ آخری وقت پر ریلیکس کرنا پسند کرتی تھی، سو پہلے بھرپور محنت کی جا رہی تھی۔ امی سے پتہ چلا تھا کہ اب وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ مریم کرخ رہ گئی۔ اس نے 1.5 سال دیر لگا کر اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ آخری سیمسٹر میں اس کی شادی کر دی جاتی، پھر پتہ نہیں وہ اس طرح پڑھ پاتی کہ نہیں۔ امی سے کہا تھا کہ مہلت مانگے، لیکن پھر بھی اسے ڈر تھا کہ اب وہ تاریخ دی ہی نہ دیں۔ اب وہ کسی سے کہتی کہ شادی فائنل کے بعد کی جائے۔ میں نہ سے کہتی ہوں، نہیں پتہ نہیں کیا سوچے گی، پہلے کی بات اور تھی، اب نن بن جائے گی۔ اب تو اس نے خود ہی اپنی سوچ سے رد کی تھی، یا اللہ کیا کروں؟ کیا میر ہاشی کو فون کروں؟ مجھ کر بھی نہیں، پتہ نہیں کیا سوچے۔ وہ سوچتی رہی، پھر وہ لیب جانے کے لیے ہاسٹل سے نکلنے لگی تو سامنے میر ہاشی اپنی 4x4 کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مریم نے شکر کا سانس لیا، اللہ نے بن کہے سننی تھی۔ نینا اور ناز کی چھٹیاں تھیں، اسے نہیں معلوم تھا کہ ناز ہاسٹل تھی، وہ اسے لینے آیا ہوا تھا۔ مریم کو دیکھ کر اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا تھا، جیسے کھڑا تھا کھڑا رہا۔ مریم ہاتھ سے قدم اٹھائے۔ اب جو بندہ آپ کو دیکھ کر کوئی رسپانس نہ دے، اس سے خود چرکے جانا اس کی بے عزتی کے مترادف لگ رہا تھا۔ مریم اسے نگاہ ہٹاتی دائیں سمت چل پڑی تھی، اس کے قدم سست تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی سوچ پر ہنسی آئی کہ اسے کہوں گی تو مان جائے گا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، ایک خوبصورت خوشبو کی مہک سانسوں تک آئی تھی۔ مریم نے چلتے ہوئے رک کر گردن موڑی، میر ہاشی تھا۔ مریم نے سوالیہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کچھ کہنا تھا، وہی سننے آیا ہوں۔ مریم کے سوالیہ انداز پر وہ بولا، اچھا آپ سے کس نے کہا؟ اب وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی، یہ بڑا آیا مغرور انسان۔ خود آپ نے، چلے کہیں، کیا ہی کہنے تھے اس بندے کی؟ کون کہہ سکتا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنے خاندان سے ٹکر ہی رہا تھا؟ میں نے کب کہا؟ مریم کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ نے کہ میں جاؤں؟ وہ اطمینان سے بولا۔ مریم نے لب بھینچے، دل چاہا اسے 2 حرف بھیجے اس پر چلے، مگر نہیں، اس کی پڑھائی کا سوال تھا، اس کی محنت تھی، ذرا سی بات پر اس سالوں کی محنت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، میرا بھی فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے، سب ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کے بعد زندگی مختلف ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ نہ ہو کہ گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پڑھائی سے توجہ ہٹ جائے یا پڑھائی کی وجہ سے گھر کی نہ کر پاؤں۔ مطلب آپ مینج نہیں کر پائیں گی؟ جی میرے لیے مشکل ہے، میں ایک ساتھ بہت سی ذمہ داریاں نہیں لے سکتی۔ ہاں اگر آپ لوگ چاہیں تو منگنی یا نکاح کر لیں، مگر شادی میرے فائنل کے بعد۔ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے گھر والوں کے اصرار پر ابو جان مان جائیں گے اور میری سیمسٹرز کی پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ عاشر کو معلوم تھا وہ پوزیشن ہولڈر تھی اور کوئی امکان تھا کہ گولڈ میڈل ون کرتی۔ ٹھیک ہے، شادی فائنل کے بعد۔ مریم بنا شکر کے یہ کہتی سر ہلاتی پلٹ گئی۔
میر حاشر بھی واپس اپنی جگہ آ کھڑا ہوا تھا اور اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ ٹیکسی میں بیٹھ نہ گئی۔ میر حاشر نے اس سے خود چھوڑنے کی آفر کی تھی، نہ مریم عالم نے اس سے توقع کی، بلکہ اگر وہ آفر کرتا تو مریم اسے چھچورا کہہ دیتی۔ وہ دونوں ہی بہت عجیب تھے، ایک دوسرے کا بیسٹ فرینڈ تھے۔ نکاح کے بعد جب میر حاشر کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو مریم کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ سفید سوٹ، گھیردار شلوار اور سر پر بندھی پگ وہ روایتی انداز میں تیار ہوا تھا۔ مریم اس کے اسٹیج تک آنے سے پہلے اس پر ایک نظر ڈال چکی تھی اور ابھی تک اس نگاہ کے زیر اثر تھی۔ کتنا شاندار مرد تھا، اونچا، لمبا، خوبصورت، روپدار اور خالص بلوچ۔ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ اس کے ہاں دلہا دلہن اسٹیج پر بیٹھ کر آپس میں گفتگو نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی وہاں بیٹھا اپنے قریب کھڑے لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا، بھولے سے بھی مڑ کر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، اور مریم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے اور وہ اپنی بہن سے ہی بات کر سکے جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ اس کی چاچی جو یہ پھیلانا چاہ رہی تھی کہ مریم کی لو میرج تھی کیونکہ ان کے بیٹے کے لیے انکار کیا گیا تھا، ان کی دونوں روایتی سے لیے دلہن انداز کے بعد اپنا سا منہ نہیں رہ گئی تھیں۔ مریم نے اپنی نکاح کی تصویروں کو جی بھر کر دیکھا تھا اور میر حاشر نے یہ بھی کوئی کہنے کی بات تھی۔ اس کا موڈ ہمہ وقت خوشگوار رہتا تھا، جب خوشگوار نہیں ہوتا تھا تو مریم کی تصویر دیکھ لیتا تھا۔ نکاح کے چند دن بعد مریم کی فائنل کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ نینا اور ناز صبح اس کے کمرے میں ملنے آتی، وہ ان کی بڑی بھابھی تھی اور اب ان کے خاندان کی نئی ملکہ۔ مریم کے لیے یہ سب نیا تھا لیکن اسے پھر بھی پسند آ رہا تھا۔ رضا تو ہر وقت چھیڑتی نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی کیونکہ مریم سب کے سامنے تو ڈیسنٹ سے بنی رہتی تھی لیکن کمرے میں آتے ہی چہرے پر خوشی کے بعد والی مسکراہٹ کھیل سے ظاہر ہوتی تھی۔ تم تو کہتی تھی کہ تم نہیں جانتی اسے۔ ہاں تو صحیح کہا تھا، مریم ہنسی، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ زور روز کتنے گھنٹے بات کرتی ہوں؟ فضول نہ بولو، شادی سے پہلے بات چیت سختی سے حرام ہے ہمارے ہاں۔ مریم کی ہنسی سے ردا مشکوک ہوتی تھی جبکہ مریم کو ہنسی ردا کے اندازوں پر آ رہی تھی۔ آج ایک ہی بار بتا دو کہ تمہارے ہاں کیا کیا نہیں ہوتا۔ ردا چیڑ گئی۔ دیکھو ردا بہن، میں ایک روایتی بلوچ فیملی کی لڑکی ہوں اور روایتی خاندان کیسے ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے۔ خوش قسمتی سے میری جہاں شادی ہو رہی ہے وہ بھی روایتی بلوچ ہیں، اور جہاں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں نہیں بولتے۔ باقی روایات رہنے دو، فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مریم بہن، آپ کا دم نہیں گھٹتا روایات سے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ آزادی سے پھریں؟ اور ایک منٹ، میں کوئی کہہ نہیں ہوں، تم جانتی بھی ہو پچھلے 1.5 سال سے ہم اکٹھے ہیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتی ہوں اور گھر والوں کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہمیں باقاعدہ بیٹھ کر نہیں سمجھائی گئی، جیسے تمہارے خیال سے میرے گھر والوں نے کہا ہوگا کہ کوئی لڑکا نہ آئے تمہاری زندگی میں اینڈ فلاں فلاں۔ مجھے گھر میں کبھی مجھے ایسا نہیں کہا گیا، ہمارے ہاں کہا بھی نہیں جاتا، لیکن تم میرے خاندان کی جس لڑکی سے ملو گی اس معاملے میں ایک جیسے سوچ پاؤ گی۔ ہمیں اس طرح پروان چڑھایا گیا ہے کہ ہم اچھائی برائی کے بغیر سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے مرد ایک ہی آتا ہے زندگی میں اور وہ صرف شوہر ہوتا ہے، اور سیریسلی مجھے تو کبھی اپنی روایت سے مسئلہ نہیں ہوا اور نہ ہی گھٹن کا احساس۔ پتہ نہیں لوگوں کی سوچ ایسی کیوں ہے کہ ایک روایت کو مانا جائے تو زندگی قید ہو جاتی ہے۔ زندگی جینے کا ہنر آنا چاہیے، ہر شے میں خوشی مل جاتی ہے۔ مریم نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ ردا نے متاثر ہونے کے انداز میں دیکھا۔ شاید دنیا کی پہلی عورت ہو جو اپنی روایت سے خوش ہو، جو صدیوں سے قائم کردہ حدود میں رہ کر مطمئن ہو، نہ انہیں توڑتی ہو نہ توڑنے کی خواہش رکھتی ہو، فرسٹریشن کا شکار نہیں ہو، جو جتنا مل رہا ہے خوشی سے قبول کرتی ہو، جو نہیں مل رہا اس کے لیے محنت نہیں کرتی۔ پتہ نہیں، میں نے روایت سے باغی دیکھے ہیں، انہیں جو راستے تلاش کرتے دیکھا ہے یا ان راستے پہ چلتے دیکھا، اور جو کچھ نہیں کر سکتے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی بیت جاتی ہے مگر خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ پاتے۔ یار تم کیا چیز ہو، مجھے زندگی میں کبھی کسی انسان سے اتنا حیران نہیں کیا جتنا تم نے کیا ہے۔ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس چیز کو اپنی خوشی بنائے۔ میرے خیال سے اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں آپ خود مقرر کرتے ہیں۔ باغیوں کے لیے خوشی دوسرے راستوں پر ہوتی ہے، میرے لیے اسی راستے پر ہے جہاں ہوں۔ میں عام سی لڑکی ہوں، میرے اندر اتنا لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور لڑوں تو کس لیے؟ سب تو مل رہا ہے، جو نہیں مل رہا یقیناً اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ انہوں نے بھی ساختہ اسے گلے لگایا تھا۔ بعض دفعہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بلکہ دل دکھتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے چپ کر گئی۔ مریم جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ کیا تم پہلے سے کیوں نہیں ملی یار مجھے؟ ردا زبان تک آئی بات کو پھیر کر کچھ اور کہہ دیا تھا۔
मरियम या फरिश्तों को भी खबर ना हो सके इसकी बेस्ट फ्रेंड किस बात का मिलाल अक्सर मरियम से निगाहें चुराने पर मजबूर कर देता था। वो बात कह रही थी कि मरियम का फोन बजा। मरियम ने उठना बैठे एक कोने में रखा मोबाइल को उठाया। अनजान नंबर था। इसने कॉल अटेंड की। हेलो, सख्त लहजा था। ये हाशिर बात कर रहा हूँ, कैसी हो? मरियम ने एकदम से रिदा को देखा जो इससे रुख मोड़े अपने बेड की चादर ठीक कर रही थी। ठीक हूँ आप? मैं भी ठीक हूँ। आज रात को तुम्हें डिनर पर ले जाना चाह रहा था। जी? मरियम को झटका लगा। अभी तो रिदा को अपनी रवायत सुनाकर उठी थी। 8 बजे तैयार रहना, लेने आऊंगा। मरियम के माथे पर भर पड़े। वो पूछ नहीं रहा था बल्कि इससे बता रहा था कि वो डिनर साथ करेंगे। कैसे पड़े कोई मोहब्बत भरे किसी रहे हो। इनकी पहली बार बाकायदा गुफ्तगू हो रही थी और क्या ही खूबसूरत अंदाज में हो रही थी। मैं क्या कह सकती हूँ, अब्बू से इजाजत लेने और इजाजत देंगे तो जाऊंगी। जब इसने पूछा नहीं था तो इसे हुक्म पर कोई इनकार नहीं कर सकती थी। ठीक है। इसने कॉल काट दी। मरियम कितनी देर फोन को घूरती रही। अब्बू से इसने पूछा नहीं था, इतना तो इसे मालूम भी था। नहीं जी, आप इतनी हिम्मत है कि आप रवायती खानदान से हो और आगे ससुराल भी आप ही की जैसा रवायती हो और रोमांटिक डिनर के लिए इजाजत अम्मा, बहन, भाभी, अरे नहीं, बाकायदा अब्बा हजूर से दी जाएगी। जिन्हें छोड़े रहने दें, क्या मूड खराब करना और दादी और दामाद की इज्जत को दाव पर लगाना। गुनाह कर दिया कि सोचा निकाह बीवी के साथ रोमांटिक डिनर। चलो रोमांटिक ना सही डिनर ही किया जाए। तो बताएं, किसने कहा था कि ऐसे सोचें? जी बिल्कुल, आपने अपनी सोच थी और इस गुनाह को किसी और की सर थोपे। मरियम अम्बो के इकरार के बाद इसका सुर्ख चेहरा देखना चाहती थी। बड़ा आया से नखरा दिखाने वाला। सोच के आते ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। रिदा ने बैठकर इसे देखा जब मोबाइल पर पीछे मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? इसके कॉल थी। रिदा फिर से मशकूक हुई। मरियम के मुंह से छोटा सा कहना निकला, उफ यार, किसी ने भी कुछ ऐसा याद आ गया था। ऐसे ही मोबाइल बेड पर भींगती वो थम से बेड पर बैठी। तुम्हारी हंसी बता रही थी कि कुछ मीर हाशिर याद आ गया है। मरियम के मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं आया था। तुम निकाह के बाद बदल गई हो। मरियम को इसके अंदाजों पर हंसी आई, जबकि रिदा के ख्यालात से इसकी किसी और पे बात पर हंसी आ रही है। रिदा के तासुरात देखकर मरियम मुसलसल हंसे जा रही थी। प्लीज अब ये ना कहना कि निकाह की वजह से। मरियम ने हंसी की वजह से निकले आंसू साफ करते रिदा का कहना यही चाहती थी, लेकिन फिर खामोश हो गई। 7:45 मरियम का फोन बजा था। वो लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। नंबर देखकर मीर हाशिर का था। इसे सोचकर हंसी आई थी कि अब इसे मुआवजत करेगा। शायद ये भी बड़ी हिम्मत थी कि ससुर से इज्जत अफजाई के बाद बीवी को बताना है। जो मरियम ने मुस्कुराते लहजे में कहा, बाहर आओ, मैं आया हुआ हूँ। जी? मरियम की मुस्कुराहट गुम हुई। वो बैठी से उठ खड़ी हुई। कहाँ मतलब? मरियम को समझ आई क्या कहे। कहाँ मतलब? क्या डिनर के लिए कहा था? हाशिर ने हैरत से जवाब दिया। मैंने तो कहा था अब्बू से। सच ने हाँ तो ले ली है। मरियम को जिंदगी में पहली बार यकीनन किसी बात से झटका लगा था। जल्दी हो, मुझे इंतजार करना नहीं पसंद। वो कहकर कॉल काट दिया। मरियम तो शौक में मोबाइल कान से लगाए खड़ी थी। फिर होश आया, वो बाहर इंतजार कर रहा था। तो जल्दी से आने के आगे आ खड़ी हुई, उलझे बाल और पुरशक्ल लिबास। शक्ल की तो खैर थी, आजकल बड़ी रौनक थी मुंह पर।